سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی بھی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو ان کی والدہ اس وقت حضرت اماں آمنہ کے پاس موجود تھیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ بدر کے میدان میں جب میں جنگ کی صفوں میں کھڑا تھا تو میں نے دیکھا کہ میری دائیں جانب بھی ایک بچہ ہے، بائیں جانب بھی ایک بچہ ہے۔ تو میں نے دل میں سوچا کہ کاش کہ میرے ایک طرف تو کوئی طاقتور پہلوان ہوتا تاکہ اگر میرے اوپر کوئی حملہ کرتا تو میرے بچاؤ کے لیے وہ میری مدد کرتا۔ اتنے میں ان دونوں بچوں میں سے ایک نے کہا کہ چچا جان آپ ابو جہل کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں؟ دوسرے نے بھی کہا کہ آپ اس کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں؟ تو میں نے پوچھا کہ تمہاری اس سے کیا غرض ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ویسے ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ دیکھنے کے بعد کیا کریں گے؟ تو کہنے لگے کہ ہم دیکھنے کے بعد اس کو ماریں گے، قتل کریں گے۔ سنا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں بکتا ہے، آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ اس لیے ہم دونوں ارادہ رکھتے ہیں کہ یا تو ہم مر جائیں گے یا پھر اس کو مار دیں گے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اتنے میں ابو جہل مجھے وہاں صفیں سیدھی کرتا ہوا نظر آ گیا، تو میں نے انگلی کے اشارے سے ان کو کہا کہ وہ تمہارا مطلوب ہے جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے۔ تو وہ دونوں دوڑے اس کو مارنے کے لیے، ایک نے اس کے گھوڑے پر حملہ کیا اور دوسرے نے اس کے اوپر حملہ کیا اور اس کو مار دیا، گرا دیا۔ جب جنگ ختم ہو گئی، آخر میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو جہل کو تلاش کرو کہ وہ کہاں پہ قتل ہوا پڑا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ فقیہ امت ہیں، ان کو بھیجا آپ نے کہ جاؤ تلاش کر کے لے آؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو اس کی کچھ سانسیں باقی تھیں، یعنی وہ آخری سانسیں لے رہا تھا، ہچکیاں لے رہا تھا۔ تو جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دیکھا تو فرمانے لگے کہ دیکھا اللہ کا وعدہ بھی سچا ہے اور اللہ کے رسول کا وعدہ بھی سچا ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو فتح عطا کر دی ہے۔ تو وہ رو رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود جب اس کو قتل کرنے لگے، اس کا سر قلم کرنے لگے تو اس نے ایک جملہ کہا، کہتا ہے کہ تم مجھے قتل تو کر رہے ہو، مجھے افسوس تو اس بات کا ہے کہ مجھے چھوٹے بچوں نے قتل کیا ہے۔ میں حالانکہ طاقتور تھا تو میرے مقابلے میں طاقتور آتا تو میں ناز کرتا، فخر کرتا کہ مجھے طاقتور پہلوان نے قتل کیا ہے۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ بچوں نے مجھے قتل کیا ہے۔ اب میری ایک بات مان لے کہ تو جب میرے سر کو قلم کرے گا تو گردن کو نیچے سے کاٹنا تاکہ یہ دوسری گردنوں میں جب پڑی ہو تو پتہ چلے کہ یہ کسی عام آدمی کی گردن نہیں ہے بلکہ یہ ایک سردار کی گردن ہے، سردار کا سر ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سر کو قلم کر دیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر آپ کو قصہ سنایا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر امت کا ایک فرعون ہوتا ہے، لکل امت فرعون و فرعون، کہ میری امت کا جو فرعون ہے وہ ابو جہل ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک موسیٰ علیہ السلام کا فرعون تھا کہ جو پانی میں غرق ہونے لگا تو اس نے بھی کہہ دیا آمنت برب ہارون و موسیٰ، کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے رب پر اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ لیکن یہ فرعون ایسا ہے کہ مر رہا ہے، آخری سانسیں چل رہی ہیں، پھر بھی کہتا ہے کہ میری گردن کو نیچے سے کاٹنا تاکہ پتہ چلے کہ یہ سردار کی گردن ہے۔